السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام ہے ولی اللہ قریشی اور اس سے پہلے ہم ایم ایس ورڈ کا مکمل کورس دیکھ چکے ہیں، یعنی اس سے پہلے میں نے ایم ایس ورڈ کا مکمل کورس کروایا تھا فری آف کاسٹ، اور اس کی پلے لسٹ میں نے اپنے یوٹیوب چینل پر رکھی ہوئی ہے۔ اگر آپ نے نہیں دیکھی تو آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد آج سے ہم جو ہے کہ ایم ایس ایکسل کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ یہ بھی ایک شارٹ کورس ہوگا اور اس میں بھی میں آپ کو امپورٹنٹ چیزیں کور کرواؤں گا، ٹھیک ہے جی۔ اور آپ کو میں تھوڑی وضاحت کرتا ہوا چلوں کہ ایم ایس ورڈ اور ایم ایس ایکسل دونوں ہی بہت امپورٹنٹ سافٹ ویئرز ہیں، یہ آفیسز میں کام آتے ہیں۔ ایم ایس ورڈ پر ہماری بک ٹائپنگس، ہمارے کوسچن پیپرس یعنی پیپرس جو ہم بناتے ہیں وہ ایم ایس ورڈ پر بنتے ہیں، ہمارے سرٹیفکیٹس وغیرہ ایم ایس ورڈ پر بنتے ہیں، اور کافی ایسے کام ضروری ہوتے ہیں آفیسز کے جو ہمارے ایم ایس ورڈ پر ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ایکسل کی بات کریں تو ہمارا میتھمیٹیکل ورک جو بھی ہوتا ہے کیلکولیشنس کا، وہ سارا ایم ایس ایکسل پر ہوتا ہے۔ ہماری شیٹس، ہمارے رپورٹ کارڈز، ہمارا رزلٹ، ہمارے بلز وغیرہ، ہماری انوائس اور کافی کچھ ہمارا جو ہے کہ ایکسل پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، ایم ایس ورڈ پر ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے پاس ٹیبس تھے، ہوم، انسرٹ، پیج لی آؤٹ اور ریویو، ویو۔ اسی طرح ہمارے پاس ایم ایس ایکسل میں بھی ٹیبس ہیں، ہوم، انسرٹ وغیرہ، لیکن یہاں پر دو ہمارے پاس ڈفرینٹ ٹیبس ہیں جیسے فارمولاز اور ڈیٹا وغیرہ، ٹھیک ہے جی۔ تو تقریباً سیم جو ہے کہ ویو ہے اس کا، ایم ایس ایکسل کا اور ایم ایس ورڈ کا۔ تو بنا دیر کیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اور اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے، کوئی ایشو ہو، تو آپ بلا جھجک مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کمنٹ میں کوشش کروں گا کہ جلد آپ کے کمنٹ کا رپلائی کروں۔ چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، دیکھیں ہمارے پاس جو ایم ایس ورڈ پر کام ہوتا ہے وہ پیجز پر ہوتا ہے، ہم پیجز لیتے ہیں، ان پر ہمارا کام ہوتا ہے۔ لیکن ایکسل میں تھوڑا ہٹ کر ہے، ایکسل میں ہمارے پاس شیٹس ہوتی ہیں، ہمارے پاس سیلز ہوتے ہیں، سیلز پر کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ کو جو دکھ رہے ہیں یہ سیلز ہیں، اور ہر سیل یونیک سیل کہلاتا ہے۔ ہر سیل کی ایک الگ پہچان، ایک الگ نام ہوتا ہے، الگ پراپرٹی ہوتی ہے۔ جیسا کہ میں نے اس سیل پہ اگر کلک کروں تو دیکھیے اس کا نام F3 کے نام سے شو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ کونے میں ایک نیم باکس ہے، اس کا نام F3 ہے۔ کسی اور پہ چلے جاتے ہیں تو اس کا نام دیکھیں E3 کے نام سے شو ہوتا ہے، اس کا نام دیکھیں H5 کے نام سے شو ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ کالمز آپ کو معلوم ہے، اور اس طرح روز، یعنی اگر اے کا سیکشن ہم یوں لے کر جاتے ہیں تو یہ کالم کہلاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر اس طرح یہ 4 کی لائن سیدھی لے کر جاتے ہیں تو یہ رو کہلاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے علاوہ ہم ان کالمز اور روز کا سائز آگے پیچھے کر سکتے ہیں، یعنی میرا کرسر دیکھیں اب جو شیپ ہے وہ اس طرح کی ہے، پلس سائن ہے، لیکن اگر میں یہاں پر کرسر کو لے کر آتا ہوں تو اس کی سائن دیکھیں ذرا چینج ہو چکی ہے، اور میں اب جو ہے کہ ماؤس کا لیفٹ بٹن پکڑ کر اور اسے اگر ڈریگ کرتا ہوں تو اس کا سائز میں انکریز یا ڈیکریز کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہو چکا۔ اور اگر رو کا کرنا ہے تو اس جگہ پر ہمیں لانا ہے کرسر کو، اس کا شیپ چینج ہوگا، اور اس کے بعد ہمیں اس کا سائز اپ اینڈ ڈاؤن ہم ایزیلی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر فرسٹ سیکشن جو ہے ہمارا ہوم ٹیب میں پہلا سیکشن جو آتا ہے وہ فونٹ کا ہے۔ اس سے ہم اپنے فونٹ کو بیٹر لک دیتے ہیں۔ فرض کے لیے میں نے یہاں پر ایک ورڈ انٹرنیٹ لکھا ہے، اگر میں اسے لک دینا چاہوں تو میں اس کی رائٹنگ کو چینج کر سکتا ہوں، یہاں پر رائٹنگ چینج کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد اس کا سائز اگر بڑھانا ہے تو ہم یہاں سے اس کا سائز بڑھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب کیونکہ یہ سیل سے آؤٹ ہو چکا ہے تو ہم اسے سیل کو تھوڑا بڑا کر سکتے ہیں،
ٹھیک ہے جی. لیکن اس کے بعد ٹھیک ہے جی، اس کے بعد ہم یہاں سے بھی اس کا سائز بڑا کر سکتے ہیں. وہی کنسیپٹ ہے جو ایم ایس ورڈ میں تھا. اس کے بعد ہم یہاں سے اس کو بولڈ کر سکتے ہیں، یہاں سے اس کو تھوڑا ترچھا یعنی اٹیلک کر سکتے ہیں، اس کو انڈر لائن کر سکتے ہیں، اور یہ اس کو ہم بارڈر بھی دے سکتے ہیں، تھک بارڈر دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ ورڈ تھوڑا آؤٹ ہے سیل سے، اس کو تھوڑا اور پھیلا دیتے ہیں سیل کو یہاں سے. اس کے بعد ہم اس کو کلر دے سکتے ہیں اس سیل میں. کوئی بھی کلر دے دیں. اس کے بعد ہی ہم جو ہے کہ اپنے ٹیکسٹ کا کلر چینج کر سکتے ہیں. اس سے پہلے ہم نے ٹیکسٹ کے بیک گراؤنڈ کا کلر چینج کیا تھا، اب ٹیکسٹ کو کلر دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک یہ ہے کلر جو ہم نے اس کے بیک گراؤنڈ کو دیا تھا، ایک کلر یہ ہے جو ہمارے فونٹ کا کلر ہے. ٹھیک ہے جی. امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی. آہستہ آہستہ چلیں گے، جو جو امپورٹنٹ چیزیں ہوں گی میں آپ کو وہ کور اپ کراتا جاؤں گا. یہ جو سیکشن تھا ہمارا فونٹ کا، یہ ہمارے فونٹ سے ریلیٹڈ ہے، ہمارے ٹیکسٹ کو بیٹر لک دینے کے لیے ہوتا ہے. اس میں سارے ٹولز، سارے آپشن جو بھی ہوتے ہیں ہمارے فونٹ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور ایک یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو فارمیٹ پینٹر ہے، فرض کر لیں ہم نے ایک ورڈ یہ لکھ لیا، اس کے بعد ایک ورڈ ہم اور لے لیتے ہیں. ہم اس ورڈ کو بھی اسی طرح جو ہے کہ لک دینا چاہتے ہیں، تو بجائے اس پر یہ تمام آپشنز لگانے کے ہم سمپلی کیا کرتے ہیں کہ اس سیل کو سلیکٹ کرتے ہیں اور فارمیٹ پینٹر پر کلک کر دیتے ہیں. اس کے بعد ہم اس ورڈ پر آ کے کلک کرتے ہیں اور دیکھیں یہ ورڈ اور انٹرنیٹ سیم ٹو سیم ہو چکے ہیں. یہ فارمیٹ پینٹر کا آپشن ہمارے پاس ایم ایس ورڈ میں بھی موجود تھا. ٹھیک ہے جی. آج کی ویڈیو اتنا ہی، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا. ایک بار پھر میں آپ سے کہہ دیتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی بھی بات سمجھ میں نہ آئی یا آپ نہ سمجھ سکتے ہوں تو مجھ سے کمنٹ میں لازمی پوچھ سکتے ہیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں.